ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے سارے وزیر اکٹھے کیے اور ان سے کہا، کیا کوئی مجھے ایک ایسا جملہ بتا سکتا ہے جو کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی مشکل میں، غم میں یا خوشی میں، جنگ میں یا امن میں، خاص طور پر جب تم میں سے کوئی بھی میرے پاس نہ ہو تو میں اسے جب بھی دیکھوں تو مجھے اس سے مدد مل سکے۔ سب وزیر بادشاہ کے اس سوال سے بہت کنفیوز ہو گئے۔ وہ سب سوچ میں لگ گئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک بوڑھا وزیر بولا، میں آپ کو ایک ایسا جملہ لکھ کر دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ وہ پیپر اپنی انگوٹھی کے نیچے رکھیں گے اور تب تک نہیں دیکھیں گے جب تک آپ کہیں ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ کو کوئی بھی مشورہ نہ دے سکتا ہو۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے وہ پیپر اپنی انگوٹھی کے نیچے رکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہمسایہ سلطنت نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی بہت دلیری سے لڑے، لیکن وہ جنگ ہار گئے۔ بادشاہ کو مجبوراً بھاگنا پڑا۔ وہ اپنا گھوڑا لے کر بھاگ نکلا۔ دشمن بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے بادشاہ اچانک ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جس سے آگے راستہ نہیں جاتا تھا اور آگے بہت ہی گہری کھائی تھی۔ اگر وہ اس میں گرتا تو یقیناً مر جاتا، اور پیچھے سے دشمن کے گھوڑوں کی آواز بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کیونکہ اسے ہر طرف سے موت نظر آ رہی تھی۔ تب اچانک اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی اور اسے اس پیپر کا یاد آیا جس پر وہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ پیپر نکالا اور جملہ پڑھا، جس پر کچھ یوں لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ نے اسے دوبارہ پڑھا، 2-3 بار اور پڑھا۔ اس کے دماغ میں آیا، یقیناً یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اس نے خود سے کہا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں مزے سے تھا، سب بادشاہوں کا بادشاہ تھا اور خوشی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اور آج یہ وقت بدل گیا ہے اور آج وہ یہاں دشمن سے چھپنے کے لیے مجبور ہے۔ جیسے کہ وہ دن گزر گئے، یہ بھی گزر جائیں گے۔ یہ سوچ کے وہ مطمئن ہو گیا، اور جس جگہ وہ کھڑا تھا وہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، اور اس سے پہلے اسے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایسی کوئی جگہ اس کی سلطنت میں ہے۔ اس جملے کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ نہ تو گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے اور نہ ہی پاس کوئی خطرہ ہے، جیسے وہ سب دشمن کسی اور سمت کو بھٹک گئے ہوں۔ بادشاہ واپس گیا اور دوبارہ سے اس نے اپنی فوج بنائی اور دوبارہ ہمسایوں کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شکست دی، اور دوبارہ سے اس نے اپنی سلطنت کھڑی کر دی۔ جب وہ کامیاب ہو کر واپس آ رہا تھا تو لوگ بادشاہ کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہر کوئی بہت خوش تھا۔ بادشاہ پر ہر طرف سے پھول برسائے جا رہے تھے۔ لوگ خوشی سے ناچ اور جھوم رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بہت ہی بہادر اور عظیم بادشاہ ہوں، مجھے ہرانا اتنا آسان نہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ اور سن کر اسے اپنے اندر ایک انا اور اکڑ محسوس ہوئی۔ اچانک اس کی نظر دوبارہ اس انگوٹھی پر پڑی اور اسے وہ کاغذ یاد آیا جس پر لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ ایک دم خاموش ہو گیا اور اس کا چہرہ بھی فوراً انا سے شفقت میں تبدیل ہو گیا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ وقت بھی گزر جائے گا تو اس کا مطلب یہ میرا نہیں، ہار میری نہیں تھی، جیت بھی میری نہیں، میں صرف اس کا ایک حصہ ہوں جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، جس بھی حال میں آپ ہیں وہ بھی گزر جائے گا۔ وہ لمحے جس میں آپ بہت خوش ہوتے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے، اور وہ لمحے جو آپ کو بہت ہی دکھی اور رنجیدہ کر دیتے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے، کیونکہ غم ہو یا خوشی، اس دنیا میں کوئی بھی مستقل نہیں، دونوں گزر جاتے ہیں، کیونکہ غم اور خوشی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی میں دیکھیں تو کتنی ہی مشکلیں آئیں اور چلی گئیں، اور اگر آج بھی
اب کسی مشکل میں ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔